فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بن ذوالفقار ایک مرتبہ پھر کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مل کر تفسیر کوثر جلد نمبر 7 پڑھ رہے ہیں۔ اس سلسلے کی 28 ریکارڈنگز آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ آج اس سلسلے کی 29ویں ریکارڈنگ کرنے جا رہے ہیں۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقال موسیٰ انی عذت بربی، طاغوت اور متکبر کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ کی پناہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ فرعون کے اس جملے کے جواب میں دیکھتا ہوں اس کا رب اس کو کیسے بچاتا ہے۔ فرمایا، میں اسی ذات کی پناہ میں جاتا ہوں جو نہ صرف میرا رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ میری اور تمہاری تقدیر سب اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ایک شخص اگر متکبر ہو، اپنے آپ کو سب سے طاقتور اور بالادست سمجھتا ہو اور انتہائی قدم اٹھانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، نہ قیامت کا تصور، نہ حساب کتاب کا ڈر، تو یہ شخص نہایت سفاک اور خونخوار ہوتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا۔ اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کے درباریوں میں ایک قبطی بقول فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا۔ یہ وہی حزقیل علیہ السلام ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ارادہ قتل سے آگاہ کیا تھا۔ انہی کے مشورے پہ حضرت موسیٰ نے ہجرت فرمائی۔ یکتم ایمانہ، یہ مومن اپنا ایمان چھپاتا تھا، ایمان چھپا کر اپنے آپ کو تحفظ بھی دیتا تھا، اور اس تقیے کی وجہ سے اولو العزم رسول کو بچانے کا موقع بھی میسر آتا تھا۔ چنانچہ دو اہم اور خطرناک مقامات پر اس مومن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، تقیہ میرے اور میرے آبا کے دین میں سے ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین نہیں ہے۔ تقیہ روح زمین پر اللہ کی سپر ہے۔ اگر مومن آل فرعون اسلام ظاہر کرتا تو قتل ہو جاتا۔
مزید آگے سورہ قصص آیت نمبر 20 میں بھی اس مؤمن کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ صدیق 3 ہیں: حبیب النجار، مؤمن آل یاسین اور مؤمن آل فرعون، جس نے کہا تھا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تیسرے علی ابن ابی طالب ہیں جو ان میں افضل ہیں۔ اور یہ لی گئی ہے تفسیر رازی سے۔ افضل الانبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ دینے والے کا سب صدیقوں سے افضل ہونا قدرتی بات ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے صرف شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، بلکہ شعب ابی طالب میں ہمیشہ خطرے کے وقت حضرت ابو طالب اپنے بیٹے کو بستر رسول پر سلاتے تھے، اور جنگ احد میں حضرت علی کے ہی حضرت ختم المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفظ فراہم فرمایا۔ مزید لکھتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو اس جرم میں قتل کرو گے کہ یہ اللہ کو رب تسلیم کرتا ہے، کسی پر ہاتھ دراز نہیں کیا، کسی کو ضرر نہیں پہنچایا، اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، کسی کو عقیدے کی بنیاد پر قتل کر ڈالنا کس قدر بڑا جرم ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، پھر وہ اپنے عقیدے پر واضح دلیل بھی پیش کرتا ہے۔ دلیل نہ ماننا تو جرم ہو سکتا ہے، لیکن دلیل پیش کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، جابروں اور تنگ نظروں سے خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں حق چھپانا جابروں کے لیے باعث ننگو آر ہے، حق چھپانے والے کے لیے نہیں۔ چنانچہ جو لوگ حکمرانوں کے ہم مذہب رہے ہیں ان کے لیے تقیہ کی نوبت نہیں آتی تھی، البتہ انہیں تقیہ کا تجربہ ایک بار ہو گیا تھا جب خلق قرآن کے بارے میں بنی عباس کے تنگ نظر جابروں کے سامنے اہل سنت کے علماء کو بھی اپنا نظریہ چھپانا پڑا تھا۔ چنانچہ مومن آل فرعون اپنی تقریر میں حق کا برملا اظہار نہیں کرتے، بلکہ بظاہر تردد کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ مزید لکھتے ہیں وَإِن يَكُوا صَادِقًا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو جس عذاب سے یہ ڈرا رہے ہیں اس میں سے کچھ عذاب تو آنے والا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، خواہ یہ تجاوز کار کوئی ہو اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگر موسیٰ ایسا ہے تو اللہ اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اريد الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، بس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صائب سمجھتا ہوں، صوت سے صائب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یا قوم لکم الملک، آل فرعون کا یہ مؤمن اپنے ایمان کا کھل کر اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فرعون کا خیر خواہ ظاہر کر کے کہتے ہیں آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہاری بالادستی ہے، اپنی عاقبت کا سوچو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر ہم پر عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ یہ لہجہ بظاہر غیر جانبدارانہ ہے لیکن فی الواقع ایک دعوت فکر ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون اپنی رائے کے صائب ہونے پر مصر ہے، جیسا کہ ہر جابر کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کے نشے میں بدمست ہوتا ہے اور کبھی اپنے فردا کے بارے میں نہیں سوچتا، نہ ہی کسی ناصح کی نصیحت پر توجہ دیتا ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسے قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقال الذی آمنا، مومن آل فرعون کی نصیحت جاری ہے۔ اس مومن کے پیغمبرانہ اقوال دیکھ کر بعض کو یہ خیال گزرا کہ اس جگہ الذی آمنا سے مراد خود حضرت موسیٰ ہیں۔ مزید لکھتے ہیں یوم الاحزاب، احزاب سے مراد گزشتہ قومیں ہیں جن کا ذکر بعد کی آیت میں آ رہا ہے۔ مثل دأب قوم نوح، مجھے خوف ہے تمہاری سرنوشت بھی قوم نوح، عاد اور سمود کی طرح نہ ہو جائے۔ چونکہ صورتحال ایک جیسی ہے، ان کی طرف بھی اسی طرح رسول آئے تھے جیسے اب حضرت موسیٰ آئے ہیں، اور تمہاری قوم موسیٰ کی اسی طرح تکذیب کر رہی ہے جیسے ان قوموں نے تکذیب کی تھی، لہٰذا عذاب بھی اسی طرح آ سکتا ہے جیسے ان قوموں پر آیا تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا، اگر عذاب آیا تو یہ خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اللہ ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے مبرہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یوم التنادی، یعنی فریاد کے دن سے مراد روز قیامت ہے، جس میں کافر لوگ مدد کے لیے پکاریں گے مگر کوئی مدد کو آنے والا نہیں ملے گا۔ یوم تولون مدبرین، قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کرنے پر تم اس عذاب سے بھاگنا شروع کرو گے، لیکن اللہ کی حکومت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس سے مصدر ہدایت اللہ یعنی مصدر ہدایت اللہ ہاتھ اٹھا لے اور اس کے نتیجے میں گمراہی کے گڑھے میں گر جائے، اسے کہاں سے ہدایت ملے گی؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بتحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو وہ تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، مومن آل فرعون کی ناصحانہ گفتگو جاری ہے، فرمایا موسیٰ سے پہلے تمہارے پاس یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا حضرت یوسف قوم مصر کی طرف ایک نبی مرسل کے طور پر مبعوث ہوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے مصر کے بادشاہ سے صرف خزائن الارض کی وزارت کیوں مانگی؟ یہاں پہ آیت کا ریفرنس دیا ہے اجعلنی علی خزائن الارض، اور یہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 سے۔ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے چونکہ حضرت یوسف کی نبوت کی نوعیت معلوم نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کو دعوت کا حکم نہ تھا، صرف عادلانہ طور پر حکومت کرنے، عدل و انصاف متعارف کرانے کا حکم تھا، اور آل ابراہیم کا تعارف اور آزمائش مقصود تھی۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے کنعان کو اپنا مستقر بنائیں اور ایک فرزند کو حجاز کی خشک وادی میں آباد فرمائیں۔ آپ کی آل میں سے چند ہستیاں مصر میں آباد ہوں۔ مصر سے حضرت موسیٰ نے ایک دعوت اور تحریک کا آغاز کرنا تھا
اس کے لیے اس تحریک سے پہلے آل ابراہیم کو ان مراحل سے گزارنا مقصود ہو سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں بالبینات، حضرت یوسف علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی دعوت پیش نہیں کرنا تھی اور کوئی توحیدی تحریک نہیں چلانی تھی تو بینات کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ بینات کیا ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف کو جس مقصد کے لیے نبی بنایا گیا تھا اس کے لیے بھی بینات کی ضرورت تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تمہید کے طور پر بھیجا گیا ہو تو بھی آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بینات لازم تھیں۔ رہا یہ سوال کہ وہ بینات کیا تھیں، جواب یہ ہے کہ وہ بینات یہ ہیں۔ اب یہاں پہ نیچے جوٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے 1 to 6، میں ایک ایک کر کے اسے ریڈ کرتی ہوں۔ وہ بینات کیا تھیں؟ پہلی بینات آپ کی پاک دامنی، دوسری بچے کی آپ کے حق میں گواہی، تیسری خواب کی سچی تعبیر، چوتھی مصری خواتین کا اعتراف، پانچویں ایک عادلانہ حکومت کا قیام، اور چھٹی بینات میں سے ہے ملک کو مہلک قحط سے بچانا۔ مزید آگے لکھتے ہیں کہ فما زلتم فی شک، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی قسم کی توحیدی تحریک نہیں چلائی تھی، اس لیے ان کی تکذیب و تردید کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صرف اس آیت میں شک کا ذکر ملتا ہے، اس شک کی تفسیر نہیں ملتی۔ قرآن نے صرف اتنا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو کچھ تمہارے پاس لائے تھے اس میں ان کو شک رہا۔ وہ کیا چیز تھی جو حضرت یوسف لے کر آئے تھے؟ حضرت یوسف جو کچھ پیش کیا وہ عدل و انصاف کی ایک لازوال مثال تھی۔ اس میں شک کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہ تھے؟ ظاہر آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ کیا ان کی زندگی میں ان کی رسالت پر شک کیا یا زندگی کے بعد انہیں رسول تسلیم کیا؟ ایک امکانی صورت یہ ہے کہ حضرت کی نبوت پر شک کرنے والوں سے مراد صرف بنی اسرائیل ہو سکتے ہیں، اور حضرت یوسف کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ان کی رسالت کو قبول کیا ہو، ورنہ مصر والوں نے کسی کی رسالت کو کبھی قبول کیا ہو اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ فرعون کے زمانے کے لوگوں کی باتوں سے اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے۔ لیکن سیاق آیت اس توجیہ کے مطابق نہیں ہے، چونکہ بظاہر وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ کے مخاطب مصری ہیں، اسی طرح قلتم ہے۔ مزید لکھتے ہیں حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ اس کا ظاہری معنی یہ بنتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تو انہیں رسول تسلیم کیا، ساتھ یہ عقیدہ بھی قائم کیا کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ممکن ہے یہ عقیدہ رکھنے والے بنی اسرائیل ہوں۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ایسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہو، ان کی یہ بات اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح ہر متکبر سرکش کے دل میں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو آیات اور معجزات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں ان میں کج بحثی کرتے ہیں، بغیر سلطان اتاہم، ان آیات کے خلاف ان کے پاس کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، صرف اندھی تقلید کی بنیاد پر ان آیات میں جدال کرتے ہیں۔ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کی آیات کو بغیر دلیل کے رد کرنا اللہ کے ہاں انتہائی مبغوض ناپسندیدہ عمل ہے، نیز اہل ایمان بھی اسے شدید ناپسند کرتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ، اس جرم میں وہ لوگ مبتلا رہے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ ان سے اٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد گمراہی کے سوا کوئی صورت نہیں رہتی ہے۔ ان سے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ان کا متکبر، جبار اور سرکش ہونا ہے۔ ان سے ہاتھ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا متکبر، جبار اور سرکش ہونا۔
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لنظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر سکوں۔ آیت نمبر 37 کہتی ہے آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنا دیا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ یہاں اس آیت کی ضمن میں کچھ کلمات بھی لکھے ہیں تشریح کے لیے۔ پہلا کلمہ ہے صرحن، صرحن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے صاد را اور ہا یعنی بلند عمارت۔ دوسرا کلمہ لکھا ہے الاسباب، سین بے بے سبب، اصل میں اس رسی کو کہتے ہیں جس سے درخت یعنی خرما وغیرہ پر چڑھا جائے۔ پھر اسی مناسبت سے ہر اس شے کو سبب کہا جاتا ہے جو دوسری شے تک رسائی کا ذریعہ بنتی ہو۔ تفسیر میں لکھتے ہیں ان آیات کی کہ وقال فرعون اس مومن کے منطقی استدلال کا جواب تو نہ دے سکا، البتہ ایک تمسخر کے طور پہ کہا ہوگا موسیٰ کا خدا زمین پر تو ہے نہیں، آسمان میں دیکھتا ہوں۔ بعض کا خیال ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا خدا تلاش کرنے کے لیے ایک رست گاہ بنانا چاہتا تھا تاکہ اپنی قوم کو دھوکہ دے سکے کہ موسیٰ کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس آیت کی تشریح سورہ قصص آیت نمبر 38 میں گزر چکی ہے اور مستشرقین کے اعتراض کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، طاغوت اور سرکش لوگ چونکہ فطرت سے بہت زیادہ دور اور قدروں کے پیمانے بدل چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی باغیانہ نگاہ میں جرم خوشنما ہو جاتا ہے، اور ظلم و زیادتی ان کے نزدیک عدل و انصاف سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، سوء عمل مزین ہونے، برائی اچھے لگنے کی وجہ سے اسے راہ راست سے دور کر دیا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، حضرت موسیٰ کی توحیدی تحریک کے خلاف فرعون کی تمام تر سازش ناکام ہو کر رہ جائے گی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، کہ اور جو شخص ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم میری اتباع کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں۔ تفسیر کہتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے یہ مومن اپنا پیغمبرانہ موقف اختیار کرتے ہوئے اس مرحلے میں آ کر اپنے ایمان کا اظہار کر کے تبلیغ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد کے جواب میں فرمایا اہدیکم سبیل الرشاد۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف تھوڑی دیر کی لذت ہے اور آخرت یقیناً دائمی قیام گاہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی زندگی دائمی زندگی میں موازنہ کر کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جو برائی کا ارتکاب کرے گا اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اور جو نیکی کرے گا وہ مرد ہو یا عورت اگر صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں انہیں بے شمار رزق ملے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ من عمل سیئہ، ایک اہم نقطے کی وضاحت ہو گئی کہ گناہ کے مناسبت سے سزا ملے گی۔ ومن عمل صالحا، لیکن نیکی کے ثواب کی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ یہاں جو ثواب ملے گا اسے وصف حساب میں نہیں لایا جا سکتا۔
واضح رہے کہ قرآن جب دنیاوی نعمتوں کے بارے میں رزق بغیر حساب فرماتا ہے تو بغیر حساب کا مطلب تفضل ہے، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے، مملوک جو کام کرے وہ مالک کا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ بلا استحقاق اور تفضل ہے، اپنے فضل و کرم سے عنایت فرماتا ہے۔ من ذکر او انثی، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ عمل و ایمان کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، ان میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ یوں اس جاہلی موقف کو مسترد کر دیا کہ عورت ناپاک نجس ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اے میری قوم اور اے میری قوم، وہاں سے سٹارٹ ہے، اور اے میری قوم، آخر مجھے ہوا کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آتش کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اسے اللہ کا شریک قرار دوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں بڑا غالب آنے والے بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دیتے ہو اس کی نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہماری بازگشت یقیناً اللہ کی طرف ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے تو یقیناً جہنمی ہے۔ اس آیت کی یعنی ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، مومن آل فرعون اپنے پیغمبرانہ دعوت کو جاری رکھتے ہوئے اپنے موقف اور مشرکین کے موقف میں موازنہ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں تمہیں آتش جہنم سے نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آتش کی طرف بلا رہے ہو۔ ما لیس لی بہ علم، تمہارے موقف پر کوئی دلیل نہیں ہے جو ثابت کرے کہ اللہ کا کوئی شریک موجود ہے، یہ شریک تمہارے وہم و خیال میں موجود ہے، جبکہ میرے موقف پر دلیل موجود ہے کہ اس کائنات کے نظام کی وحدت اس کے خالق کی وحدت پر دلیل ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، اپنے موقف پر دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جس شریک کی طرف تم بلا رہے ہو اس کی طرف سے نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی معجزات پیش کیے گئے، لہٰذا تمہارے شریکوں کی طرف سے نہ دنیا کے لیے کوئی دعوت ہے کہ ان کی طرف سے کوئی دستور حیات دیا گیا ہو، نہ آخرت کے لیے کوئی دعوت ہے کہ ابدی زندگی کی سعادت کا کوئی پیغام دیا گیا ہو۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جو بات آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کل تم اسے ضرور یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جب عذاب الہی تم پر نازل ہوگا اور نجات کے سارے راستے تم پر بند ہو جائیں گے تو اس وقت تمہیں میری نصیحتیں یاد آئیں گی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہاں ایک بات ذہن میں آنا ممکن ہے کہ اے مومن آل فرعون، تم کسی آنے والے ممکنہ عذاب کی بات کر رہے ہو، عذاب تو تمہارے سر پر منڈلا رہا ہے، تم فرعون جیسے جابر کے سامنے ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اس ممکنہ سوال کے جواب میں ایک نہایت ایمان اور یقین پر مبنی بات کرتے ہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ مجھے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے ان اللہ بصیر بالعباد، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، وہ دلوں کی کیفیت جانتا ہے، لہٰذا مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، بس اللہ نے اس مومن کو ان کی بری چالوں سے بچایا اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ چنانچہ ہوا بھی ایسا
उस मोमिन ने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया तो अल्लाह ने फिरौनियों की बुरी चाल से बचा लिया। इससे मालूम होता है कि फिरौनियों ने इस मोमिन के खिलाफ कोई कदम उठाया है जिसे अल्लाह ने नाकाम बनाया, और आले फिरौन को इस अजाब ने आ लिया जिसकी इस मोमिन ने पेशगोई फरमाई थी। النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ کہ وہ لوگ صبح شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا اے آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ اس کی تفسیر کو جس طرح لکھتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا، آل فرعون برزخی زندگی میں آگ کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ برزخی عذاب کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، قیامت کے دن کا عذاب برزخی عذاب سے زیادہ شدید ہوگا۔ اس آیت سے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ برزخی زندگی یا تو شہیدوں اور بلند درجات والوں کو ملے گی یا سنگین جرائم کے مرتکب کافروں کے لیے ہوگی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ اور جب وہ جہنم میں جھگڑیں گے تو کمزور درجے کے لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آتش کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑا بننے والے کہیں گے ہم سب اس یعنی آتش میں ہے، اللہ تو بندوں کے درمیان یقیناً فیصلہ کر چکا ہے۔ اور ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، شکست خوردہ لوگ شکست کے بعد آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اہل جہنم میں جھگڑے کا قرآن میں دیگر مقامات پر بھی ذکر ہوا ہے۔ کمزور درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے جن کی وہ دنیا میں تابعداری کرتے رہے ہیں یہاں بھی توقعات کا اظہار کریں گے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، توقع یہ ظاہر کریں گے کہ کیا تم آتش کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ نہیں بچا سکتے، شاید یہ بات صرف انہیں مزید خوار کرنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے یا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، یا ممکن ہے دنیا میں ان سرداروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی عادت راسخ ہو گئی تھی، اس کے تحت آخرت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں گے۔ قال الذین استکبروا، سرداروں کی طرف سے جواب ملے گا جس جہنم میں تم ہو اس میں ہم بھی ہیں، ہم اگر جہنم سے باہر ہوتے تو امکان کا تصور ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ کر سکیں گے، مگر قیدی دوسرے قیدی کو کیسے چھڑا سکتا ہے؟ ان اللہ قد حکم، جہنم میں آنے کی نوبت اللہ کے فیصلے کے مطابق آئی ہے، اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، چونکہ کہتی ہے اور جو لوگ آتش جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے کارندوں سے کہیں گے اے پروردگار، اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب میں تخفیف کرے۔ اس کی تفسیر میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ وقال الذین فی النار، اہل جہنم کو اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ عذاب چند دنوں کے لیے نہیں، دائمی اور بلا فاصلہ ہے۔ دوسری یہ بات بھی ان کے علم میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا نہیں سنے گا، اس لیے وہ جہنم کے خزانہ داروں سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ سے درخواست کریں، وہ صرف ایک دن کے لیے پورے عذاب کے ختم ہونے کی نہیں بلکہ اس میں تخفیف کی تمنا کرتے ہیں۔ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پیغمبر واضح دلائل لے کر تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو وہ کہیں گے پس درخواست کرتے رہو اور کفار کی درخواست بے نتیجہ ہی رہے گی۔
اور اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قالوا اولم تکن تأتیکم رسلکم، جہنم کے کارندے جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس واضح دلائل کے ساتھ اللہ کے رسولوں نے حجت پوری نہیں کی تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، اور رسول بھی آئے تھے، حجت بھی پوری کی تھی۔ قالوا فدعوا، اگر واضح دلائل کے ساتھ حجت پوری ہونے کے بعد تم نے انکار کیا تھا تو آج تمہاری دعا کے سنے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اگر پیغام نہ پہنچا ہو، حجت پوری نہ ہوئی ہو تو دعا سنے جانے کا امکان ہے۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے رہیں گے اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اور اس آیت کی تفسیر ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور مومنوں کی نصرت فرمائے گا۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ جسے اللہ کی نصرت میسر آتی ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 سے ریفرنس۔ آگے لکھتے ہیں کہ کسی مشن کی کامیابی اور ناکامی اس کے انجام کے اعتبار سے ہے۔ کسی تحریک نے اپنے لیے جس مقصد کا تعین کیا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے تو کامیابی ہے، دوسری صورت میں ناکامی ہے۔ یہاں سوال یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے سامنے کیا مقصد رکھا ہے؟ کیا وہ مقصد اہل حق کا اس طرح غلبہ ہے کہ اہل باطل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے اور معاملہ یکطرفہ ہو جائے، یعنی اہل حق کے موجود رہنے کا حق رہ جائے، یا یہ مقصد دیا ہے کہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے اور لوگوں پر حجت پوری کرنے کے لیے آواز حق کو زندہ کیا جائے؟ اگر اللہ نے پہلا مقصد اپنے رسولوں کے سامنے رکھا ہے تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل باطل ابھی تک اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں، اللہ کا وعدہ نصرت کب پورا ہوگا؟ اور اگر اللہ نے دوسرا مقصد سامنے رکھا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا کیا ہے۔ آج آواز حق پوری قوت کے ساتھ زندہ ہے۔ آج نمرود و فرعون کی طاقت خاک میں مل گئی ہے، لیکن کرۂ ارض پر ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ابو جہل تاریخ کی تاریخ تہوں میں دفن ہو گیا ہے، مگر عبداللہ کے یتیم کا بول بالا ہے۔ یزید کا نام داخل دشنام ہے، جبکہ حسین کا نام فاتحین کی سر فہرست میں ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ آواز حق کو اللہ کی نصرت حاصل رہی ہے اور یہ اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ زندہ ہے، جبکہ حق کو دبانے کی کوشش کرنے والی قوتیں اپنے مقصد میں ناکام ہیں۔ درست ہے باطل قوتیں ہماری سرزمین و اقتصادیات اور ہمارے سیاسی امور پر تسلط قائم کرتی ہیں، لیکن حق کی آواز کو خود ان کے اپنے ملکوں میں پذیرائی مل رہی ہے۔ وہ ہمارے درمیان مادی طاقت کا نفوذ کرتے ہیں جو وقتی اور ناپائیدار ہے، اور حق ان کے ذہنوں میں نفوذ کر رہا ہے جو ابدی اور دائمی ہے۔ فرانس میں حجاب پر اور سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے میناروں پر پابندی نفوذ حق سے خائف ہونے والوں کی پریشانی حال کا مظہر ہے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اس دن بھی اللہ اپنے رسولوں اور مومنین کی نصرت فرمائے گا۔ البتہ دنیا اور آخرت کی نصرت میں فرق ہوگا۔ دنیا دار امتحان ہے، یہاں باطل کو بھی سرکشی کی مہلت دی جاتی ہے، حق کی آواز مٹانے کی باطل کی کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے، اور اہل حق کو اللہ نصرت عطا فرماتا ہے۔ جبکہ قیامت کے دن کی نصرت یہ ہے کہ رسولوں اور مؤمنوں کو نعمتوں سے نوازا جائے گا اور ان کے دشمنوں کو دائمی رسوائی اور عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، اس روز ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنی معذرت پیش ہی نہیں کر سکیں گے،
ولا یؤذن لهم فیعتذرون، سورہ مرسلات کی آیت نمبر 36 سے لیا گیا ہے. اور انہیں اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، یا ان کی معذرت قبول نہ ہوگی، چونکہ معذرت قبول کرنا ایک قسم کی اور رحمت ہے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، قیامت کے دن وہ ہر قسم کی رحمت سے دور ہوں گے، لہذا ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. 54 کہتی ہے جو صاحبان عقل کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی. ان دونوں آیات کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس جگہ حضرت موسیٰ کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کے مقابلے کے لیے مأمور کیا تو انہیں کامیاب بنانا ہمارے ذمہ تھا. چنانچہ موسیٰ کو ہم نے کامیاب بنایا اور بنی اسرائیل کو مظلومیت کے بعد کتاب کا وارث بنا دیا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لطیف اشارہ ہے. جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے طاغوت کے مقابلے میں کامیابی عنایت کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کامیابی عنایت کرے گا. ہدی و ذکر، جو کتاب بنی اسرائیل کو دی گئی ہے وہ ہدایت اور نصیحت پر مشتمل تھی. اس ہدایت اور نصیحت کو صاحبان عقل و خرد سے سروکار تھا. صاحبان عقل سے توقعات وابستہ کرنا خود دلیل ہے اس بات کی کہ یہ باتیں حق و حقیقت پر مبنی ہے. مجھے یعنی بن ذوالفقار کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیشہ متمسک رکھے. پروردگار عالم کا کرم ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. بس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ان کا دامن ہمارے ہاتھوں سے کبھی بھی نہ چھوٹے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم، عمل اور اخلاص میں اضافہ فرمائے. اور پروردگار عالم سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کر سکیں. اور اس وقت کی سب سے بڑی دعا وہ یہ کہ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کا جلد از جلد ظہور فرما دے اور میں اور آپ ان کے ناصرین میں شمار ہو سکے.